أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. وصلی اللہ علی النبی الکریم. سورۃ البقرہ آیت نمبر 172 سے. کل کے سبق کو تھوڑا کچھ اصطلاحات لکھوانی تھیں جو کہ وقت اپنے اختتام کو پہنچا تھا، تو ایک دفعہ اس پر بھی نظر کرتے ہیں اور پھر یہاں سے شروع کریں گے، اور ایک خوبصورت ربط ہے وہ آپ کو عرض کرتا ہوں. پہلے بتایا تھا کہ یہ جو استقامت کا درجہ دوم کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا، اس پر 5 تقریرات کا ترتب ہوگا. 5 قرار، 5 تقریرات، 5 قسم کے یوں سمجھو فیصلے. یہ اللہ کی طرف سے 5 قرار آئیں گے. ان میں سے پہلا تھا ان فی خلق السماوات والارض. جس طرح درجہ اول بیان ہوا تھا تو 5 تاکیدات آئی تھی، تو درجہ دوم بیان ہوا تو 5 تقریرات آئی تھی. ان میں سے جو پہلی ہے ان فی خلق السماوات والارض، اس میں نمبر 1 تاکید و تحقیق، ان فی خلق السماوات. دوسرا ہے ومن الناس من یتخذ. اس رکوع کا ویسے ترتب آپ کو ایک نئے انداز سے بھی بتایا تھا کہ رکوع نمبر 5 پر کیسے یہ ترتب ہو رہا ہے، اور اللہ کی طرف سے یہ تقریرات کیسے بنتی ہیں استقامت کے درجہ دوم میں. یعنی دوسری چیز جس پر تم نے استقامت دکھانی ہے اہل دنیا کے سامنے وہ یہ تھی. تو پھر اس پر 5 چیزوں کا ترتب ہوا، 5 تقریرات کا. دوسری چیز ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا. یہاں پر آپ نے لکھنا ہے تنبیہ و تائید، کیونکہ دوسری 2 چیزیں ہیں نا. ایک تنبیہ ہے کہ کافر جو ہے اللہ کے علاوہ دوسروں سے محبت میں سخت ہیں، اور تائید بھی ہے کہ مومن اللہ کی محبت میں سخت ہیں. اب تیسری چیز آئے گی اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا سے تخویف و تنذیر یعنی انذار. اللہ تعالیٰ ڈراتے بھی ہیں، خوف دلاتے ہیں تاکہ یہ لوگ واپس آ جائیں. تخویف و تنذیر. اور یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، یہ ترغیب و تحذیر ہے. یہ تقریر نمبر 4 ترغیب و تحذیر ہے. ایک تو ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ کیا تم نے کرنا ہے، اور اس کا بڑا خوبصورت ربط آپ کو بتایا تھا کہ اصل میں سارے فساد کی جڑ یہ حرام خوری ہے. اور تحذیر بھی ہے کہ لا تتبعوا خطوات الشیطان. سارے فساد کی جڑ یہی ہے. تبھی تو سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو جنت میں 2 چیزوں کی ٹریننگ دی گئی، پریکٹس کروائی گئی کہ اسکن انت وزوجک الجنہ. 2 امر اللہ نے دیے پیدا کرنے کے بعد، کہ ایک رہائش کا انتظام، کہ آپ کو رہن سہن کے طریقے آ جائیں، کیونکہ آپ نے زمین پر جانا ہے اور وہاں کے معاملات رہن سہن آپ کو یاد ہو. اور دوسرا کھانا پینا، یعنی انسان کی جو اولین ضرورت ہوگی وہ کھانا پینا ہوگی، بھوک مٹانا. تو چونکہ اسی چیز کی ٹریننگ دی گئی تھی تو شیطان نے، اس کا مطلب ہے سب سے پہلا حملہ روئے زمین پر اسی چیز کا کرنا ہے. شرکیات اور کفریات کا حملہ اس کے بعد آتا ہے. سب سے پہلے وہ حرام خوری کی عادت دلانے کی کوشش کرے گا. تو اسی لیے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض بالکل اواخر زجرات کے اندر اللہ نے اسی چیز کا حکم دیا کہ لا تتبعوا خطوات الشیطان. یہ ترغیب و تحذیر ہے.
اور پانچویں چیز وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ سے تردید و تمثیل ہے. کچھ اللہ نے تردید کی ہے ان کے قول باطل کی، اور ایک تمثیل بھی اللہ نے بیان فرمائی ہے. یہ پانچ چیزیں آپ نے نوٹ کی جی. پہلی تاکید و تحقیق، دوسری تنبیہ و تائید، اور تیسری تخویف و تنذیر، اور چوتھی ترغیب و تحذیر، اور پانچویں تردید و تمثیل. یہ بہت ضروری اور اہم اصطلاح ہے، ورنہ یہ مقام حل نہیں ہوتا کہ بڑے عجیب انداز میں یہاں پانچ باتیں ذکر ہیں. اللہ کریم نے جو اپنی حکیمانہ کلام کے اندر ایسی خوبصورت سیٹ اپ رکھا ہوا ہے کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے. اب یہاں پر اگلا سبق شروع کرنے سے پہلے مزید بھی ایک نکتہ حوالے کے طور پر یاد رکھیں کہ یہ جو کھانے پینے اور حرام خوری کا رکھنا ہے یہ شیطان کراتا ہے. مشرکین مکہ سے بھی یہی کروایا ہوا ہے. اسی لیے تو اللہ کریم قرآن پاک میں مشرکین کی کافی تردید کرتے ہیں کہ یہ جو تمہارا معاشرہ بگڑا ہوا ہے، حرام خور بنا ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف بنا ہوا ہے، اس کی وجہ تمہاری یہی حرام خوری ہے. اسی حرام خوری کی عادات ہیں. اس پر چند آیات آپ کو لکھوانی ہیں. وہ آیات پہلے سورہ الانعام کی آیت نمبر 111 تا 114 دیکھیے. سورۃ الانعام آیت نمبر 111 تا 114. یہ دیکھیے جی. ہاں 112 تا 114 یہاں سے شروع ہوگا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. کہ اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بنائے ہیں شیاطین الانس والجن سے، وہ ایک دوسرے کو سکھلاتے ہیں زخرف القول غرورا، طمع کی ہوئی ملمہ کی ہوئی باتیں، یعنی فریب دینے والی، فریب دینے کے لیے ملمہ کی ہوئی باتیں، یعنی حقیقت میں باتیں گندی ہوں گی، اور وہ ملمہ سازی اور طمع اور لالچ میں آ کر فریب دینے کے لیے باتیں بڑی خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے. اسی لیے تو فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ یہ جو تمہیں حرام خوری کی طرف لے کر آئے گا تو یہ بڑی فریب دینے کے لیے بڑی ملمہ سازی سے تمہارے سامنے آئے گا. یہ اگلے سبق میں ہم دکھائیں گے کہ شیطان کس انداز میں سیدنا آدم علیہ السلام کے سامنے آیا تھا، اور انہوں نے اللہ کے پیغمبر نے کس خوبصورت طریقے سے دفع کیا اس کو. وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ. اور وہ اس لیے یہ بات کرے گا تاکہ مائل ہوں بے ایمان لوگوں کے دل اسی کی طرف ہو اور اسی گندی چیزوں کو پسند کر لیں اور برے کام کیے رکھیں. اَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا. ظالموں، جب مشرکین مکہ سے کو پوچھ لیتا کہ یہ جو تم نے حرام خوری اور طور طریقے برے اپنائے ہوئے ہیں، بتاؤ آخر یہ کہاں سے تمہارے پاس دین آیا ہے؟ اگر تم دین رسول اللہ کو نعوذ باللہ دشمنی کرتے ہو تو یہ دین تمہارا کہاں سے آیا ہوا ہے جو تمہارے رسم و رواج اور حرام خوری کے طریقے تم نے ایجاد کر رکھے ہیں. وہ حرام خوری کے طریقے آگے بتاتا ہوں کہ کیسے انہوں نے ایجاد کر رکھے تھے. جب سے انہوں نے غیر اللہ کو حکم بنایا تھا، غیر اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی بات مانتے تھے، تو اسی لیے تو زمین پر فساد آیا. یہ 112 سے 114 تک آپ نے آیتیں نوٹ کرنی ہے. پھر اسی طرح اسی صورت کی آیت نمبر 121 سے آپ نے نوٹ کرنی ہے. 121 122 نمبر آیت دیکھیے کہ کیسے مشرکین مکہ نے حرام خوری اپنائی تھی. آیت نمبر 121 میں اللہ فرماتے ہیں لا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ وانہ لفسق. دیکھا اس کا مطلب کھانے پینے کا تمام زجرات کے بعد اللہ نے اس لیے ذکر حلال کے کھانے کا فرمایا کیونکہ اصل میں شیطان نے ان سے یہی کام کروائے تھے، تبھی تو وہ اللہ کریم کے سامنے اکڑ گئے، تبھی تو ان کو ڈانٹ ڈپٹ اور زجرات کرنی پڑی، مشرکین مکہ ہوں یا یہود و نصارہ ہوں. اتنی بڑی زجرات تبھی آئی تھی کیونکہ آیت نمبر 21 میں دیکھیے کہ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ.
اگر تم نے شیطان کی بات مان لی، حلال و حرام کے مسائل ہوں یا کوئی بھی ہوں، تو تم مشرک ہو جاؤ گے۔ حالانکہ ہم نے تمہیں قرآن دیا تھا، او من کان میتا فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی بہ فی الناس، ہم نے تمہیں قرآن دیا تھا، نور اور روشنی بنا کر دیا تاکہ تم اسی کے ذریعے دنیا کے رہن سہن اور طور طریقے اپناؤ، جبکہ تم نے طور طریقے رہن سہن اپنی طرف سے بنا لیا ہے۔ تو یہ مشرکین مکہ کو اسی لیے تو تمام زجرات کے آخر میں یہی بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اصل میں تمہارا نظام حیات یہ شیطان کا مرتب کردہ ہے۔ اسی طرح آیت نمبر 136 سے آ جائیں، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 136 سے، یہ کس طرح انہوں نے حلال و حرام بنا رکھے تھے۔ مثلا کہ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، یہ کرتے تھے یہ اس طریقے سے حلال و حرام کرتے تھے کہ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، کہ غیر اللہ کے لیے اپنے چوپاؤں اور کھیتیوں میں سے حصے مقرر کرتے تھے۔ کہتے ہیں یہ فلانے کا بول ہے، فلانے کا حصہ ہے، فلاں حضرت پیر کی نیاز ہے، فلاں فقیر اور فلاں بت کی نیاز ہے۔ یہ انہوں نے حرام حلال کر رکھا تھا اپنی طرف سے۔ اسی لیے تو سب سے پہلے اللہ نے عبادت کے حکم کے بعد یہ فرمایا کہ اپنے کھانے پینے اور رہن سہن کے طریقے دیکھ لو، خصوصاً رہن سہن تمہارا الٹ ہوا ہی اسی حرام خوری کی وجہ سے، کھانا پینا، اور دنیا میں جتنا بھی باطل نظام چل رہا ہے ان ساروں کو اصل مرنا پیٹ کا ہے، اصل درد پیٹ کا ہے، کہ یہ پیٹ کے اندر جو کچھ جا رہا ہے سارے اسی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ کھانا پینا ہمارا یہ ہونا چاہیے۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ، اس لیے تو شیطان نے ان سے ایک اور بھی کام کرائے تھے، اولاد کا قتل کرنا وغیرہ۔ اور وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ، آیت نمبر 146 تک آپ چلے جائیں، یہاں سارا بیان ہو رہا ہے کہ کیسے انہوں نے حرام خوری کے طریقے اپنا رکھے تھے، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، اپنے طور طریقے اور اپنے نظام انہوں نے بنا رکھے تھے۔ تو اس لیے یہ چند حوالے بھی آپ کو نوٹ کرا دیے اور 5 تقریرات بھی آپ کو بتا دیں۔ اب آتے ہیں اپنے سبق کی طرف، آج والا سبق، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ اس صورت کا جو دعویٰ آپ کو لکھوایا تھا نظام الحیات، مختصر 2 الفاظ میں لکھوایا نظام الحیات، اور تھوڑا سا اس کو کھولیں تو اصل میں اس صورت کا دعویٰ کیا ہے، مرکزی مضمون اور موضوع اس صورت کا یہ چل رہا ہے، ہدی الایمان والصلاح والزجر عن الکفر والفساد، کہ اللہ نے ایمان کی، یہ شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ ہر صورت کے شروع میں ہی اللہ کریم موضوع بیان کر دیتے ہیں کہ یہ صورت بھائی اس لیے نازل ہو رہی ہے۔ تو صورت کے شروع میں جو چیز بیان ہوئی، ہدی الایمان والصلاح، کہ اللہ تعالیٰ ایمان اور دنیا میں رہنے کی جو قابل صلاح باتیں ہیں، اصلاح والی چیزیں ہیں، وہ اللہ ان کی رہنمائی کریں گے، اور زجر عن الکفر والفساد، کفر اور فساد سے اللہ تعالیٰ بالکل ڈانٹ کر رکھیں گے۔ تو وہ زجرات کا سلسلہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، البتہ رہنمائی آپ نے ایک دیکھی تھی، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، سارے لوگوں کو رہنمائی دی گئی، اور اس رہنمائی کے پھر تفصیلات دی گئی تھیں، 5 تفصیلات رکوع نمبر 5 میں، کہ اس عبادت کی تفصیلات سامنے آئیں اور اسی پر زجرات دیے۔ تو یہ ایک رہنمائی اور اس کی پوری تفصیلات، شعبہ عبادت کی تمام تر تفاصیلات، یہ آیت نمبر 171 تک بیان ہوتی رہیں۔ یہ پہلی رہنمائی تھی، چونکہ ہدی الایمان ہے تو سب سے پہلے ایمان جس چیز کو کہتے ہیں، اس عبادت کے 2 شعبے اور 2 مقصد اور 2 درجے آخر میں آ کر بیان کر دیے، اور اس کی تفصیلات 5 قسم کی بیان کی، اور اس پر ہونے والے امتحانات اور ان پر پچھلی باتوں کو یاد دلا کر اللہ نے انعامات کا سلسلہ بتایا سارا، کہ تاکہ یہ عبادت کے شعبے کو کامل طریقے سے پکڑ لیں۔ اتنا لمبا عبادت کا شعبہ ہے کہ 171 آیتوں میں بیان ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے جب تک کوئی کتاب اللہ نہیں پڑھتا، وہ کم از کم اللہ کی عبادت سے بھی پورا معرفت حاصل نہیں کر رہا ہوتا۔ اس لیے کتاب اللہ پڑھیں، یہ صرف مستحب نہیں ہے پڑھنا، یہ فرائض میں سے ہے۔ کل اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ ہم نے تیری کتاب پڑھی تھی کہ نہیں؟ اللہ کریم ہم سب کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔
یہ فرائض میں سے ہے، اتنی اہم چیز تو ہے نا جس کو پڑھانے کے لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ صرف اسی بات کو دیکھ کر بھی آپ حیران ہو جائیں کہ 171 آیتوں میں شعبہ عبادت بیان ہوتا رہا، اور آج ہدایت ثانیہ یعنی دوسری رہنمائی شروع ہو رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم۔ اور یہ تو آپ کے ذہن نشین ہو بھی گیا، پچھلی بات کا اختتام ہو رہا ہے اور نئی بات شروع ہو رہی ہے، اور تعلق کھانے پینے کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ اگلی رہنمائی کا جب سلسلہ آئے گا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، قصاص کا حکم آ جائے گا، اس کے بعد روزے کا حکم ہے، آگے حج کا، روزے اور حج کے درمیان پھر حکم ہے لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اور حکم ہوگا قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم۔ یہ ساری باتیں ایسی محسوس ہو رہی ہیں کہ جس طرح کے ان کا خاطر خواہ ربط نہیں سمجھ آ رہا۔ مختلف خلاصہ جات نے اس کا سیٹ اپ بنانے کی کوشش ضرور کی ہے، اللہ ان کو جزا خیر دے، ان مفسرین محدثین کو، لیکن اشکال تھوڑے تھوڑے رہ جاتے ہیں۔ تو اصل میں یہ دوسری رہنمائی ہے، کیونکہ اللہ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو جب جنت میں ٹھہرایا تھا تو دو ہی ٹریننگ دی تھی۔ پہلا کہ اسکن انت وزوجک الجنہ، آپ یہاں رہیں، اور کیسے رہیں گے؟ اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے رہیں گے۔ اور دوسرا حکم وہ آیا تھا کہ فَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، کہ کھاؤ تم دونوں یہاں پر، اور دھیان کرنا کہ کچھ ممنوعات ہیں ان کے قریب نہ جانا۔ تو اس لیے اب یہاں انسانیت کو حکم دینا چاہیے تھا، پہلی رہنمائی عبادت کے بعد یا ایھا الناس کلوا من طیبات ما رزقناکم، اگرچہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض اس کا شعبہ ذرا سا بیان کر کے اشارہ کر دیا ہے سارے لوگوں کو، لیکن اصل تو یہ دوسرا حکم اور دوسری رہنمائی فائدہ اور مفید اس کو ہے کہ جو شعبہ عبادت کو کامل سنبھالے ہوئے ہو، ایمان تو پورا ہونا، اور اس کے بعد جو ہے ایمان جب پورا ہوگا تو کھانے پینے کے امور کو سمجھایا جائے گا۔ اس لیے ایمان پورا تھا تو ان لوگوں کو سمجھایا نا، یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب کیا، کیونکہ یہ حکم کافر جو ہے نہیں اپنائیں گے، وہ طیبات کی طرف آئیں گے نہیں، طیبات کھائیں گے نہیں، کیونکہ طیبات کھانے کے لیے ضروری ہے کہ کتاب اللہ کے احکام مانیں گے، جس کو شعبہ عبادت کہتے ہیں۔ جب شعبہ عبادت پورا کر لیں گے تو پھر تو مومن ہو جائیں گے۔ تو اس لیے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اور پہلا جو رہنمائی آئی تھی یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، تو اس لیے آپ کو بتایا تھا نا ہدی المتقین، یہ مومنوں کی رہنمائی ہے ایمان اور ان کے صلاح کی طرف۔ ھدی للمتقین سورت کے شروع میں تھا، اور متقین کے دو باتیں آپ کو بتائی تھیں، الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں یا لائیں گے۔ اس کا مطلب ہے جو ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے اللہ اور متقی ایمان کے درپے تھے، ان کو بھی اللہ نے متقی فرما دیا۔ اس لیے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، ساروں کو یا ایھا الناس سے تعبیر کیا، کیونکہ وہ ایک طرح سے متقیوں کی رہنمائی ہو رہی ہے جو آگے جا کر متقی بنیں گے، اور جنہوں نے متقی بننے کے بعد جن احکام پر عمل کرنا ہے اس کو یا ایھا الذین آمنوا کے صیغہ سے تعبیر کریں گے، اور درمیان میں وہ کافر رہ جائیں گے، مشرک و کافر جو بالکل ایمان نہیں لائیں گے، تو ان کے ایمان کی سراسر نفی کی اور ان کو ڈانٹ بھی دی کہ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ وہ تو کم ایمان لانے والے ہی نہیں ہیں۔ اور جو ایمان لائیں گے یا لاتے ہیں تو ان کے لیے پہلا امر یا ایھا الناس اعبدوا، اور اب دوسری رہنمائی کہ زمین پر تم نے رہنا سہنا ہے تو سب سے پہلے اپنے خوراک کی طرف توجہ کریں۔ تو انسان کو دو قسم کی بھوک ہوتی ہے، ایک اس کی کھانے پینے کی بھوک ہے، اور دوسری اس کو جنس کی بھوک ہے۔ تو ان دونوں قسم کے احکام کو اول درجے میں بیان کیا جائے گا۔ یا ایھا الناس کلوا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات یہاں سے شروع ہو رہا ہے، اور اس کے جملہ مندرجات آگے ذکر ہوں گے انشاءاللہ، آپ دیکھیں گے، اور اس کے بعد جو جنسی بھوک ہے اس کے لیے نکاح وغیرہ کے احکام بیان ہوں گے انشاءاللہ۔ تو اس لیے اب دوسری رہنمائی یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو کچھ بھی ہم نے تم کو دی ہیں، ہوں بشرطے کہ پاکیزہ، کیونکہ مومن کھاتا تو حلال ہے، حرام تو نہیں کھاتا، البتہ حلال کھاتے ہوئے کچھ نہ کچھ پاکیزگی کا خیال ضرور رکھنا ہے، کیونکہ خبث نہ آ جائے حلال چیزوں کے اندر۔ مثلا اب گائے حلال ہے، اس کو جب تک ذبح نہیں کیا جائے گا طیب نہیں بنے گی۔ اسی طرح کاروبار کرنا حلال ہے، لیکن اس کے اندر کوئی خباثت شامل نہ ہو جائے، جھوٹ کی خباثت نہ ہو جائے، گاہک کو دھوکہ دینے والی خباثت نہ ہو جائے، اس لیے خبیث چیزوں سے پاک رکھ کر
پاکیدہ چیزوں کے اپنانے کا حکم دیا. جو کچھ ہم نے تمہیں دیا، مثلا اب بندہ حلال چیزیں بیچ رہا ہے، ایک طرف سے نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز کو چھوڑ کر اگر کاروبار کر رہا ہے تو وہی کاروبار اس کا خبیث بن گیا، طیب نہ رہا. جاب کر رہا ہے اور جاب کی وجہ سے اس کا دین خراب ہو رہا ہے تو وہ ساری کی ساری جاب اس کی طیب نہ رہی، خبیث بن گئی. تو اس لیے حکم ہے کہ اپنی حلال چیزوں کو بھی پاک کر کے کھانا ہے تم نے. یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. اس لیے دوسری رہنمائی آ گئی جی، واشکروا للہ، اور شکر کرو اللہ کا. کیا جی؟ قدر کرو اللہ کی. ان کنتم ایاہ تعبدون. دیکھا نا کہ عبادت کے شعبہ کے بعد کا چونکہ فوری حکم تھا، اس لیے فرمایا اگر تم اللہ کے بندے ہو، اللہ کے عبید و غلام ہو، عبادت اللہ کی کرنے والے کامل ہو، تو پھر اس دوسری بات کا خیال رکھنا کہ کبھی بھی حرام کے قریب تو تم جاؤ گے نہیں، لیکن تم نے خبیث چیزوں کی طرف بھی نہیں جانا، پاک چیزوں کی طرف رہنا ہے. یا حتیٰ کہ وہ چیز بھی خبیث ہو جاتی ہے کہ مثلا آپ نے کوئی حلال کھانا گھر پکایا ہے اور ساتھ پڑوسی بھوکا ہے، تو یہی حلال کھانا بھی خبیث ہو رہا ہے. اس کو بھی اپنے پڑوسی کو بھی تاکہ کھلاؤ، وہ بھوک سے نہ مرے، وہ اضطرار کی حالت میں نہ پہنچ جائے. حتیٰ کہ درجہ بدرجہ پڑوسیوں کے بعد رشتہ داروں کا نمبر آتا ہے. رشتہ داروں کی خبر گیری کرو، چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو. تمہارے ان پر حقوق ہیں، والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، عزیز و اقارب ہیں. درجہ بدرجہ ان کے درجات ذکر ہیں کتب کے اندر. کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی سمجھ اور فقہ جس کو کہتے ہیں نا، اس کے اندر درجات کا بیان ہے کہ کس پر پھر واجب ہو جاتا ہے اس کا خیال کرنا، پھر کس پر واجب ہو جاتا ہے، پھر کس پر واجب ہو جاتا ہے. اس کا مطلب ہے ان حقوق کو یاد کرنا بھی ضروری ہے تاکہ یہی حلال چیزیں ہمارے لیے خراب نہ ہو جائیں. پاک چیز ہے وہ کبھی خراب ہو جاتی ہے. مثلا 2 روٹی سے آپ کی بھوک مرتی ہے، خواہ آپ تیسری کھا رہے ہیں تو اتنی وہ آپ کو خراب کرے گی، یہ آپ کے لیے خباثت شامل ہو رہی ہے، الیاذ باللہ. تو اس لیے پاکیزہ چیزوں کی طرف لانا اور اس پاکیزہ شعبے کو بڑا خیال سے اپنانا ہے جی تاکہ ایک درجہ کی خباثت آپ کے پاس نہ آ جائے. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ، اور قدر کرو اپنے اللہ کی کہ اللہ نے جتنے بھی احکام تمہیں دیے ہیں. عبادت تو اسی کو کہتے ہیں نا کہ جتنے بھی احکام آئیں گے اللہ کی قدر کریں گے. تو اللہ نے تمہیں پاکیزہ چیزوں کا حکم دیا ہے، تب بھی ہو سکتا ہے جب تم اللہ کی قدر کرو گے نا تو ایک ایک چیز کو چیک کر کے استعمال کرو گے. کہیں یہ میرے لیے خبیث تو نہیں، کہیں میں اس کو حلال بھی کھا رہا ہوں کہ نہیں، کہیں کسی پر بوجھ تو نہیں آ رہا، کہیں مجھ سے اس کی پوچھ ہوگی کہ نہیں ہوگی، میں نے اس کو اجازت کے ساتھ استعمال کر رہا ہوں یا بغیر اجازت کے. بڑا زور لگا ہے جی واشکروا للہ. اس کا مطلب ہے انسان کی زمین پر جو پہلی ضرورت ہے بھوک کو مٹانا، اسی پر سارے رکھنے شروع ہوں گے اور یہیں سے شیطان کو اپنی کارستانیوں کا موقع ملے گا. اس لیے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا. یہی بھوک ہے جو بندے کو کافر بھی بنا دیتی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیونکہ جب اللہ کے احکام کی قدردانی نہیں کرتا، اشارہ کر دیا نا واشکروا للہ سے کہ اس کھانے پینے کے مسائل میں اللہ کریم تمہیں بہت ساری باتیں سمجھائیں گے، تب جا کر تم پاکیزگی کو اپناؤ گے. تو لہذا اگر واقعی تم اللہ کی عبادت کرتے ہو تو اللہ سارے احکام کی قدر کرنا، اور ان کا خلاصہ یہ ہوگا کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے ان کی پاکیزہ چیزوں میں سے کھانا. انما حرم علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ. اب یہاں 2 باتیں ذہن میں رکھنا. ایک یہ ہے کہ شیطان کہے گا یہ چیزیں حرام ہیں، اور دوسرا شیطان یہ کہے گا یہ چیزیں حرام نہیں ہیں. مثلا شیطان اپنی طرف سے حلال و حرام بنانے کی کوشش کرے گا، یہ چیزیں حلال ہیں اور یہ چیزیں حرام ہیں، یہ شیطان تمہیں کہے گا. تو اس لیے فرمایا انما حرما، پکی بات ہے. اس یہاں انما کے آپ نے 2 مفہوم ذہن میں رکھنے ہیں. ایک انما کو عربی لوگ کہتے ہیں کہ ما اور لا کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی اس کو قاعدہ حصر کے لیے، اور ایک ہے فقط یا پختگی اور پکا معنی بیان کرنے کے پکی بات ہے. رضی نے کہا ہے، نحوی رضی، کہ یہاں انما سے مراد پکی بات ہے. پکی بات ہے کہ حرام تم پر مردار ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مفہوم ہے نا، جو 2 لیے جا رہے ہیں کہ جب تم پاکیزہ چیزوں کھاؤ گے نا تو شیطان کہے گا
کہ فلاں چیز کو حلال کرو، فلاں چیز کو حرام کرو، فلاں چیز کو کھاؤ اور فلاں چیز کو نہ کھاؤ، تو فرمائے پکی بات ہے. یہاں یہ نہیں بیان کیا جا رہا کہ فلاں حرام ہے اور فلاں حرام نہیں ہے. فرمائے پکی بات ہے کہ حرام تم پر مردار ہے، خون، دم مسفوح، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور جس چیز پر نام پکارا جائے غیر اللہ کا وہ تم پر حرام ہے. اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ جب تم پاکیزہ چیزیں کھاؤ گے تو تمہارے پاس یہ خیالات آئیں گے کہ فلاں چیز ہمارے لیے حرام تو کہیں نہیں ہے. کہا نہیں، حرام تو صرف یہی ہے. تو اس میں ما اور لا والا معنی بھی آ جائے گا. تو ان نما کا جب مفہوم وسیع ہے تو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں ان نما کو پختگی کے لیے لو، اور بعض کہتے ہیں ما اور لا والا معنی بھی اس کے اندر ہے. پھر وہ جواب دیتے ہیں کہ پھر چیزیں تو بہت ساری حرام ہیں، پھر اللہ نے کیا فرمایا کہ سوائے اس کے نہیں کہ حرام تو صرف یہی چیزیں ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ واقعی حرام صرف یہی چیزیں ہیں. جتنی بھی چیزیں حرام ہیں وہ سارے انہی کے شعبہ جات ہیں. حتیٰ کہ دیکھو نا، شراب جو حرام ہوگی تو وہ اس کے اندر بھی شعبہ کس چیز کا ہوگا؟ یہ میتا، دم یا خنزیر کا شعبہ کوئی نہ کوئی اس کے اندر موجود ہوگا. بے شک تلاش کر کے دیکھ لیں کہ وہ نقصان اسی طرح دے گی جس طرح میتا اور دم اور لحم الخنزیر حرام کر رہا ہے، جس کی وجہ سے نقصان دے رہا ہے. اور اسی طرح میسر وغیرہ، جوئے وغیرہ، یہ چیزیں جو حرام ہو رہی ہیں یہ ما اہل لغیر اللہ پہ میں شامل ہیں، کیونکہ غیر اللہ کا نام آ گیا ہے نا. حتیٰ کہ جوئے کے اندر، ازلام کے اندر بھی غیر اللہ کا نام آ جاتا ہے، جوئے کے اندر بھی غیر اللہ کا نام آ جاتا ہے کہ فلاں کے نام پر جیت ہوگی. تو اسی لیے جی یہ سارے شعبے اسی کے اندر ہیں. لہذا ما اور لا والا معنی بھی کریں نا تو یہ اہل علم کے لیے نکتہ عرض کر رہا ہوں کہ یہاں پر اشکالات نہیں پیدا ہو جائیں گے. لہٰذا علامہ رضی کا جواب بھی ٹھیک ہے اور باقیوں کا بھی جواب ٹھیک ہے کہ ان نما، وہ اصل میں آیت کا جو مفہوم چل رہا ہے اس کو دیکھیں گے تو دونوں باتیں سامنے آ جائیں گی کہ پاکیزہ چیزوں سے جب تم نے کھانا ہے تو شیطان تمہارے ذہن میں ڈالے گا کہ یہ چیز پتہ نہیں تم حرام ہے کہ نہیں ہے جو تم کھا رہے ہو، حالانکہ وہ پاکیزہ چیز ہوگی. تم پاکیزہ چیز کھا رہے ہوگے، شیطان تمہارے ذہن میں ڈالے گا یہ تو کہیں حرام تو نہیں ہے، پاکیزہ چیزوں کے اندر رکھنے ڈالنے کی کوشش کرے گا. تو پھر اس کے اوپر فرمایا پکی بات ہے کہ حرام تو یہ ہے. اور دوسری بات، جب تم پاکیزہ چیزیں کھانے لگو گے نا حرام کی طرف تو تمہیں کہے گا حرام کی طرف آ جاؤ، پاکیزہ چیزیں نہ کھاؤ بلکہ تم حرام کی طرف آ جاؤ، فلاں فلاں چیز تم پر حرام ہے اور فلاں چیز تم پر حلال ہے. یعنی جب تم پاکیزہ چیزیں کھاؤ گے تو شیطان کہے گا یہ تو حرام ہے، تم کیوں کھا رہے ہو؟ تو کہنا حرام تو یہ ہیں. اور جب تم پاکیزہ چیزیں کھاؤ گے نا تو شیطان کہے گا ان کو بھی ساتھ ملا لو نا، یہ بھی پاکیزہ ہیں. تو تم کہو نہیں، حرام تو ہم نے استعمال نہیں کرنا، یا حرام کے بارے میں کہے گا کہ یہ تو حرام ہے، حلال کے بارے میں کہے گا یہ تو حرام ہے، تو اس وقت کہو حرام تو صرف یہی ہے. تو لہذا دونوں مفہوم چل سکتے ہیں، تو آپ اس کو چلائیں. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، جو کوئی بے اختیار ہو جائے. یہ میں نے تھوڑی سی تقریر لمبی اس لیے کر دی تاکہ اہل علم جو ہیں وہ بھی عربی دان یا علماء کرام وہ ان الفاظ کی باریکیوں سے واقف ہو کر تھوڑے خلجان کا شکار ہو جاتے ہیں، تو اس لیے ان کے فائدے کے لیے بتا دیا. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، اور جو کوئی بے اختیار ہو جائے، اضطرار میں یعنی مجبور ہو جائے، بے اختیار ہو جائے کہ اور کوئی چیز نہیں پڑی، صرف مردہ جانور پڑا ہے، یا دم سے مراد دم مسفوح یعنی رگوں والا خون جو ذبح کے وقت نکلتا ہے نا، یہ نقصان دہ چیز ہوتی ہے. اور لحم الخنزیر پڑا ہوا ہے، اب میں اس کو استعمال کروں نہ کروں؟ تو اس کا جواب دیا کہ دیکھنا، مجبور اگر کوئی ہو جائے تو دو کام کرے. ایک تو غیر باغن کہ نافرمانی کرنے والا ہو، بغاوت کہتے ہیں زور سے چھیننے والا، اور عادن نہ زیادتی کرنے والا ہو یعنی حد سے زیادہ کھانے والا نہ ہو، نافرمانی کرنے والا، زور سے چھیننے والا کسی سے نہ ہو. اور اسی طرح یعنی کوئی ایسی چیز پڑی ہے، آپ مر رہے ہیں، سامنے کوئی چیز پڑی ہے تو دوسروں کی ملک میں، اگر میں اس سے اجازت لیتا ہوں تو نہیں دیتا،
تو وہاں اسے چھیننے کی کوشش نہ کرے، بس کسی سے چھین کر نہ کھائے، کسی کے ساتھ ظلم نہ کرے، بغاوت کسی کی نہ کرے۔ کوئی بھی چیز تم استعمال کر سکتے ہو، حتیٰ کہ مردار بھی اس وقت کھا سکتے ہو، لیکن کتنا کہ حد سے زیادہ کھانے والا نہ ہو، تھوڑے سے پر گزارا ہو جائے تو بہت زیادہ نہیں کھا لینا۔ فلا اسم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، چاہے مردار پڑا ہے، چاہے خون پڑا ہے، چاہے خنزیر پڑا ہے، چاہے غیر اللہ کے نام کی چیز بھی وہاں پڑی ہوئی ہے نا، تو پھر چونکہ حالت اضطرار ہے وہ کھا سکتے ہو۔ یہاں پر یہ ایک تقریری اور خامخواہ کا پوائنٹ ایک بیان کیا جاتا ہے جو کہ جس کی کوئی اصل نہیں ہے، کہ ایک طرف مردار پڑا اور دوسری طرف غیر اللہ کی نامزد چیز پڑی ہوئی ہے اور آپ مجبور ہو گئے تو غیر اللہ کے نامزد چیز نہ کھائیں، مردار بے شک کھا لیں، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بلکہ جب چاروں چیزیں اللہ نے بیان کر دی ہیں، میتہ، دم اور خنزیر اور ما اہل لغیر اللہ، تو ان میں سے آپ کوئی بھی چیز استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ ساری چیزیں اب برابر کی ہو گئی ہیں، کیونکہ حالت اضطرار کی پہنچ گئی ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، اس پر کوئی گناہ نہیں، کیونکہ بے شک اللہ بڑا بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، اب چونکہ کھانے کا حکم ہوا تھا نا، اس کھانے کے حکم میں شیطان بڑے شیطانیوں کی کوشش کرے گا، شیطان اپنا پورا زور لگائے گا، ایک تو حلال اور حرام کو مکس کرے گا، جو چیز حلال ہوگی اس کو حرام کروائے گا اور جو چیز حرام ہوگی اس کو حلال کروائے گا۔ تو تم کہنا یہ چیزیں تو حرام ہیں، پکی بات ہے کہ یہ چیزیں تو حرام ہیں، اور جو چیزیں حلال ہوگی ان کو حرام کروائے گا، تم کہو گے نہیں بھائی حرام تو اس کے علاوہ ہے ہی کوئی نہیں، ان نما سے وہ چیزیں بیان کر دی۔ لیکن اب شیطان کے بعد شیطان نام کے جتنے بھی چیلے ہوں گے، وہ جو امت کے جھوٹے مولوی اور پیر ہوں گے، وہ مسئلہ حق کو چھپا کر حلال اور حرام کو مکس کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کا مطلب ہے سب سے پہلے جو امت کے اندر فساد آتا ہے یہی پیٹ کی پوجا کی وجہ سے۔ یہ جو احبار اور رہبان اور پیران امت ہوتے ہیں، جھوٹے مولوی اور پیر، سب سے پہلے وہ ما انزل اللہ کو چھپاتے ہیں، جس طرح آج کل سود کو حرام کرنے کے ہزار ترکیبیں شروع ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ، بے شک وہ لوگ، یہ ان سے تاکید کی جا رہی ہے، کیونکہ یہ یعنی کھانا حلال چیزیں اگر اللہ کی تم عبادت کرتے ہو، کیونکہ یہ اگر کوئی حرام کھاتا ہے یا خبیث چیزیں کھاتا ہے وہ یہ ہیں کہ چھپاتے ہیں اس چیز کو جو اللہ نے نازل کیا، من الکتاب، کتاب، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اللہ نے جو چیز کتاب سے نازل کیا اس کو یہ چھپا دیتے ہیں اور لیتے ہیں اس پر تھوڑا سا مول، یعنی ان کو کہا جائے گا تمہیں تنخواہ اور پیسے یہ زیادہ دیتے ہیں، تم یہ والا مسئلہ بیان کرو، حلال کو حرام کر دو اور حرام کو حلال کر دو، اور تعویلیں ایسی کرو کہ بندے کا ذہن چکرا جائے، اور حرام جو حلال و حرام اپنی طرف سے کر رہے ہو اس کو اسلام کر لبادہ اڑاؤ۔ دیکھو نا جی، ڈھول کا نام اسلام رکھ دینے سے اسلامی ڈھول تو نہیں نہ بن جائے گا، اسلامی شراب تو نہیں بن جائے گی، اسی طرح کوئی اسلامی سود یا اسلامی بینکاری کے نام سے نعوذ باللہ اسلامی سود بھی نہیں بن سکتا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ سارے دنیا کے چکر ہیں جس کی وجہ سے یہ پیسے لے کر ہم مسئلہ حق کو چھپا دیتے ہیں، حالانکہ یہ حرام ایسی چیز تھی جس کا شائبہ بھی حرام ہوتا ہے، یعنی سود تو حرام ہے نا، سود کا شبہ بھی حرام ہے، شبہ بالربا ہونے کی وجہ سے کئی مسائل علماء امت نے فرمائے ہیں کہ حرام ہے، اور موجودہ دور میں نام نہاد اسلامی بینکاری چل رہی ہے۔ یہ علماء ان کی منتیں کرتے رہے، جنہوں نے ان کو اس چیزوں کو حلال کیا ہے ان کو کہا جاتا رہا ہے کہ کم از کم اتنا تو سوچو، اول تو یہ سودی نظام ہے، لیکن اگر سودی نظام نہیں ہے تو شبہ بالربا ہونے کی وجہ سے بھی تو حرام ہے، لیکن یہ ہے کہ نہیں مانتے کیونکہ پیسے جو مل رہی ہیں، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تو چونکہ ہے تو مطلق آیت نا، ان الذین یکتمون ما انزل اللہ، لیکن اللہ نے چونکہ کھانے پینے کے مسائل کے بعد اس کو بتایا ہے تو اس کا مطلب ہے اہم جز جو چھپایا جاتا ہے ما انزل اللہ کا، وہ حلال اور حرام کے مسائل کو چھپایا جاتا ہے، اس لیے آگے سزا بھی اسی انداز کے، اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، یہی لوگ ہیں نہیں بھر رہے اپنے پیٹوں میں الا النار مگر آگ کو،
ما یاکلون فی بطونہم، اپنے پیٹوں میں نہیں کھا رہے، کیا مطلب؟ حضرت شیخ الہند نے معنی کیا نہیں بھرتے اپنے پیٹوں میں مگر آگ۔ ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اور اللہ بات تک نہیں کرے گا ان سے دن قیامت۔ دیکھو جی، زبان سے یہ اپنے منہ سے چیزیں کھاتے ہیں، منہ سے جھوٹ بیان کرتے ہیں، تو منہ کلام کا تعلق منہ سے ہے، تو اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا۔ کیوں جی؟ کہ ان کے منہ جو ناپاک ہیں، تو ان کا منہ ہے ہی ایسے نہیں کہ اللہ سے کلام کریں۔ تو الجزاء من جنس العمل، جو بدلہ اور سزا ہوتی ہے یہ عمل کے جنس سے ہوتی ہے، جس طرح کرو گے اسی طرح بھرو گے۔ اور اسی طرح پھر زبان کا استعمال کر کے اپنے پیٹوں کو بھرا جاتا ہے نا حرام خوری سے، تو فرمائے ولا یزکیہم، پیٹ کے اندر اب حرام پہنچ گیا ہے، اب اللہ ان کو پاک نہیں کرے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے عذاب ہوگا دردناک، بڑا درد دینے والا۔ کیوں جی؟ امت کو انہوں نے حرام کے اندر ملوث کیا، جو سب سے پہلے شیطان کا کام تھا، کیونکہ سیدنا آدم علیہ السلام کو بھی یہ اسی کھانے پر مجبور کرنے کی کوشش کی ہے، اگرچہ سیدنا آدم علیہ السلام نے دھتکار دیا اور وہ جو کھایا تو بھول کر کھایا۔ اللہ نے فرمایا فنسی آدم ولم نجد له عزما، ان کا ارادہ تک بھی نہیں تھا ہماری نافرمانی کرنے کا، وہ تو بھول گئے۔ لیکن شیطان کا پہلا وار تو اسی کھانے پینے کے امور پر ہے نا۔ تو اب جو ملا اور جو مولوی اور جو بیان کرنے والے یا جو بھی دنیا میں آنے والا سکالر ہو، اگوان ہو، کوئی بھی، وہ اگر ما انزل اللہ کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے اور ہزارہ تعویلات کے ذریعے حرام کو سامنے لاتا ہے، تو یوں سمجھو کہ وہ شیطان کا اصلی چیلا وہی ہے، کیونکہ شیطان کا سب سے پہلا کام یہی تھا، اور وہی نیابت کا نعوذ باللہ حق ادا کر رہا ہے۔ ابلیس کہے گا یہ میرا حق ادا کر رہا ہے، تو پھر اس کو دردناک عذاب تو ہونا چاہیے نا، کہ امت کو اس نے حرام کے اندر ملوث کیا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ، یہی لوگ ہیں اصل جنہوں نے خریدا ہے گمراہی کو بدلے ہدایت کے۔ اللہ نے رہنمائی کی ہے، رہنمائی میں عبادت تھی، اور عبادت کے بعد دوسری رہنمائی کھانا پینا تھا، کیونکہ اصل عبادت کے شعبے جب شروع ہوتے ہیں تو یہیں سے شروع ہوتے ہیں، اللہ کے احکام سے۔ سلسلہ احکام یہ شعبہ عبادت کا سب سے اہم امر تھا، کیونکہ عبادت کے اندر دو چیزیں تھیں نا، ایک احکام تھے اور دوسرے اعتقادیات تھے، عقائد تھے۔ تو احکام میں جب پہلا حکم ہی یہی ہے، تو جو پہلے حکم میں رخ نہ ڈالے تو سمجھو گمراہی تو پہلے یہ خرید رہا ہے۔ اس لیے فرمایا یہی ہیں جنہوں نے خریدا ہے گمراہی کو بدلے ہدایت کے، سب سے پہلی رہنمائی ہی یہی ہے۔ اللہ نے فرمایا میں احکام بھیجوں گا تو لے لینا، تو اب پہلا حکم ہی بھیج رہے ہیں، تو اسی کے اندر رخ نہ ڈال دیا ہے۔ ملا اعظم نے حلال حرام کر دیا، یہ شیطان کے چیلوں نے حلال حرام اپنی طرف سے کر دیا، تو اصل تو یہ گمراہ ہیں۔ گمراہی کا پہلا دروازہ یہیں سے شروع ہوا۔ والعذاب بالمغفرہ، یہی لوگ ہیں جنہوں نے عذاب کو بدلے بخشش کے خرید لیا ہے۔ اب بے شک یہ حرام کھاتے رہیں اور بخشش مانگتے رہیں تو بخشش تو نہیں ملے گی نا۔ پیٹ کے اندر جب حرام ہے تو اللہ دعائیں کیسے سنے؟ حدیث پاک میں آیا کہ جب تمہاری غذائیں حرام کی ہو جائیں گی تم اللہ سے مدد مانگو گے، اللہ تمہاری مدد نہیں کرے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس لیے جب بھی محسوس کریں کہ دعائیں قبول نہیں ہو رہی، سب سے پہلے اپنے خوراک کی طرف توجہ کریں، اپنے کھانے پینے اور کاروبار کی طرف توجہ کریں کہ میں کیا پہن رہا ہوں، کیا کھا رہا ہوں۔ فما اصبرہم علی النار، سو اللہ بھی فرماتے ہیں بڑی عجیب بات ہے، کس قدر صبر کرنے والے ہیں دوزخ پر۔ یہ صیغہ تعجب کا اس کو کہتے ہیں عربی کے اندر، کہ کس قدر صبر کرنے والے ہیں دوزخ کی آگ پر۔ ظالموں، تم آئے ہو دنیا میں حلال کھانے کے لیے، جب پاکیزہ کھانے کے لیے، حلال اور طیب کو چھوڑ کر پیٹوں میں آگ بھر رہے ہو۔ تمہیں کس چیز نے مجبور کیا ہے کہ تم آگ پر اتنی صبر کر رہے ہو؟ ذالک بان اللہ، اللہ اتنی ڈانٹ کیوں؟ فرمائے ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ اس واسطے کہ اللہ نے کتاب کو سچ کے ساتھ نازل کیا ہے، اور سچ کا پہلی صورت ہی یہی تھی کہ یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم وان الذین اختلفوا فی الکتاب، اور جنہوں نے کتاب میں اختلاف ڈالا، لفی شقاق بعید، بے شک وہ ضد میں دور جا پڑے ہیں۔ لفی شقاق، ضد میں دور جا پڑے، بہت بڑی ان کو شقاوت آئی، بدبختی آئی، بڑی دور کی۔ کس سے دور جی؟ یعنی حق سے دور ہیں، بعید عن الحق، حق سے دور ہیں۔ یہ سبق ہمارا لمبا ہو گیا چونکہ اصطلاحات سمجھانی تھی، ہدایت ثانیہ تھی۔ ہدایت ثانیہ کا ابھی سلسلہ جاری ہے انشاءاللہ، باقی سبق آئندہ۔ وما علینا الا البلاغ۔